سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اس میں جناب علی پہلا سوال جو ہے وہ ہماری لوکل پالیٹکس کے اوپر ہے، جس کے اوپر ہم نے سوچتے ہیں کہ ہمیں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ سوال ہے اور خطرناک نہیں ہے تو اس لیے ہم بات کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ عمران خان کا دھرنا، پاناما اور ڈان لیکس سب ڈرامے ہونے کے باوجود حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، بلکہ اگلی مدت بھی انہی کی نظر آ رہی ہے۔ آپ ان کرپٹ حکمران اور اسلام و شیعہ دشمن عناصر کی لمبی مدت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ پورا کریں گے، اور بظاہر انہی کی حکومت آگے بھی نظر آ رہی ہے۔ اور اچھا، اس کی وجہ بہت کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ ہوا ہے کہ امریکن انفلوئنس سے زیادہ اب ہمیں چائنیز انفلوئنس دیکھنا پڑے گا، یہ ہوا ہے۔ اور اس چائنیز انفلوئنس کے اندر پلس آرمی کی جو کچھ بھی پلاننگ ہے اس انفلوئنس کے ساتھ ساتھ ظاہر انہوں نے الاؤ کیا تو یہ ہوا ہے، اس کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بری پوزیشن میں نہیں ہیں، نواز شریف صاحب اچھی پوزیشن میں ہیں، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب کو کچھ نہ کچھ کمپرومائزز کرنے ہوں گے اور آرمی کو بھی کرنے ہوں گے۔ اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو یہ کام ان کو باقی رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ابھی جو پروگرام ہے ان لوگوں کا جو بہت صاف نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ بہرحال چائنیز انفلوئنس بڑھے گا، چاہے وہ سی پیک کے ذریعے سے تھا، وہ کسی بھی طریقے سے تھا، تو وہ اپنا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھائیں گے، اور اس کے لیے ان کو ملک کے اندر بہرحال اسٹیبلٹی چاہیے، ایک اسٹیبلٹی چاہیے۔ اب یہاں پہ بڑا ایک کرٹیکل پوائنٹ ہے جو میں ڈال دینا چاہیے تھا، لیکن میں اب یہاں پہ لا کے اس کو تذکرہ کر رہا ہوں۔ چائنیز کو بہرحال اسٹیبلٹی چاہیے۔ کہاں اسٹیبلٹی چاہیے؟ گوادر کی ریجن میں، جہاں پر بھی سی پیک کی مین روٹس ہیں، وہاں پر چاہیے ان کو اسٹیبلٹی۔ اچھا، اس اسٹیبلٹی کو اپوز کون کرے گا؟ چیلنج کون کرے گا؟ ہر وہ شخص چیلنج کرے گا جو اس خطے کے اندر چائنیز کو نہیں دیکھنا چاہے گا، ظاہر ہے کہ وہ چیلنج کرے گا۔ ایک اور مصیبت بھی ہے، جو ایران سے لڑنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی ساری طاقت لگائی ہے اسی خطے کے اوپر، بلوچستان کے اوپر، سیستان بلوچستان۔ یہ جو ہمارا بلوچستان ہے اس کے بالکل ساتھ ملا ہوا ایرانی بلوچستان ہے جس کو وہ سیستان بلوچستان کہتے ہیں، صحیح ہے؟ اچھا، اس سیستان بلوچستان کے اوپر اینٹی ایران نے بہت طاقت لگائی ہے، اور ان اینٹی ایران میں جو سر فہرست ہیں وہ سعودیز ہیں، انہوں نے یہاں پہ بہت کام کیا ہے۔ اچھا، کام کیا کیا ہے؟ ظاہر ہے وہی دیوبندی مدارس بناؤ، ٹیررسٹ ٹرین کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اچھا، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ یہ ایرانیوں میں انفلٹریٹ کرتے ہیں، وہاں پہ گھستے ہیں، وہاں پہ جا کے کارروائی کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی اس نے کہا شہزادے نے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، وہاں ایرانی گارڈز کے اوپر حملہ ہوا ہے، 9 بندے وہاں پہ مارے گئے۔ اچھا، ان لوگوں کی پوری کوشش ہے سعودیوں کی کہ ایرانی پاکستانی آرمی کے ساتھ بھڑ جائیں، پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سعودیز نے بلوچستان پہ بہت انویسٹ کیا ہے، بلوچستان کے اندر جتنے بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ایک بغاوت ٹائپ کی یہاں پہ اٹھی بھی ہے جس کو آرمی بھی ٹھیک ٹھاک دبانے میں مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، کافی حد تک اس کے پیچھے ان عربوں کا پیسہ لگا ہوا ہے، سعودیز کا پیسہ لگا ہوا ہے، امریکنز کا انٹیلیجنس لگی ہوئی ہے۔ اچھا، امریکن اور سعودی جو ایکسس ہے، محور ہے، یہ کس کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ یہاں پر 2 پاورز کے خلاف، سعودیز ایرانیوں کے خلاف اور امریکنز چائنیز کے خلاف۔ اچھا، اب آرمی کے ساتھ ہماری ایک مصیبت ہے، ایک طرف سے وہ سعودیز کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ جو چائنیز کے خلاف ہے، دوسری طرف سے چائنیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آ کر کام کرو۔ بھائی اگر چائنیز یہاں پر آ کر کام کریں گے تو ان کی ایک ڈیمانڈ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہاں یہ سب بلوا ختم کرو یہاں پہ۔ اچھا، یہ بلوا کون پھیلا رہا ہے؟ سعودیز پھیلا رہے ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں 41 کنٹریز کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آئے گی۔ یہ آپ گیم کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جو کانٹرڈکشن ہے جس میں آرمی پھنسی ہوئی ہے، کہ ایک طرف سے وہ سعودیز کو بھی خوش کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملے کو نپٹا رہے ہیں، اور نواز شریف اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے سی پیک کے ذریعے سے اس کام کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جو سعودیوں نے پھیلایا ہوا ہے، وہ گن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جو گن سعودیوں نے پھیلایا ہوا ہے۔ اب یہ ڈائلیما ہے ہماری آرمی کا اور ہماری لیڈرشپ کا، وہ یہ کہ بھائی آپ کب تک دوسروں کے منصوبوں پہ چلتے رہیں گے؟ آپ کی اپنی پوزیشن کیوں نہیں ہے؟ آپ پہلے امریکنز کے لیے کام کرتے رہے، سعودیز کے لیے کام کرتے رہے، ادھر سے آپ چائنیز کو بھی انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی اپنی پوزیشن کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اب یہاں پر آ کر پاکستان کی لیڈرشپ کے سامنے، جس کو ہم لوگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ایک کرٹیکل کویسچن ہے
آپ کو ملک کے مفادات لمبی مدت کے، چاہے اس لیے کہ آپ کا ملک ہے اور آپ اس میں سب سے بڑی طاقت ہیں، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اچھا ان کو اٹامک انرجی کیوں چاہیے تھی؟ مثلا دو ورژن ہیں، وہ یہ کہ بھائی پاکستان کے مفاد کے لیے چاہیے تھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اٹامک انرجی چاہیے تھی پاکستان کے مفاد کے لیے۔ اچھا ایک اور یہ کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے مفاد کو نہیں دیکھتی، وہ اپنے مفاد کو دیکھتی ہے، چلو تمہیں اپنے مفاد کے لیے بھی اٹامک انرجی چاہیے تھی نا۔ اب سوال یہ ہے تمہیں سی پیک چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پاکستان کے مفاد کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے؟ چاہیے تو یہ گن ختم کرو، یہ جو بلوا مچا ہوا ہے، دہشت گرد یہاں پہ پال رہے ہو، اس سب کو ختم کرو۔ نہیں ختم کرو گے تو کیسے ہوگا یہ کام؟ یہ ہمارا اسٹانس ہے۔ مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہمارا اسٹانس بالکل کلیئر اسٹانس ہے، وہ یہ کہ بھئی ہم شیعہ ہیں، ہمارے اپنے کچھ مفادات ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو مفادات ہیں ان میں پاکستان کے خلاف کون سی چیز ہے؟ ہمارے ایک مفاد ہے، وہ کیا ہے مفاد؟ وہ یہ کہ بھئی ہمیں زندہ رہنا ہے یہاں پر، ہم یہاں پہ چاہتے ہیں آزادی کے ساتھ، اپنے مذہبی مراسم کے ساتھ، اپنی مذہبی اور اخلاقی قانونی آزادی کے ساتھ یہاں پہ زندگی گزاریں۔ اچھا ہم نے کسی کی گردن نہیں کاٹی، ہم نے کسی کے ساتھ بلوا نہیں کیا، ٹیررسٹ تم ہمارے کبھی آئے نہیں سامنے، یہ سارے تمہاری گڑبڑ وہاں سے آ رہی تھی۔ اب تم یہ فیصلہ کرو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہمارا کوشچن ہے وہ یہ کہ بھئی آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو پاکستان کے مفاد چاہیے یا نہیں چاہیے، اور شیعہ کیا کوئی ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے؟ مثلا لشکر جھنگوی ہے، یا مثلا سپاہی صحابہ ماڈریٹڈ نام فلاں فلاں، یہ سارے کے سارے جو کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے ناطے، لیڈرشپ ہونے کے ناطے، رولر ہونے کے ناطے بھائی کچھ تو فیصلہ کرو کہ ہم ہر وہ چیز مانگ رہے ہیں جس میں پاکستان کا فائدہ ہے، اور جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں وہ تم سے ایسی چیزیں طلب کر رہے ہیں جس میں نہ تمہارا فائدہ ہے نہ پاکستان کا فائدہ ہے، ہمارا بھی نقصان ہے اس کے اندر۔ تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کریٹیکل کوشچن ہے۔ سعودیز کا رول پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، پاکستان کو ریئلائز کرنا پڑے گا چند پیسے دینے سے ملک نہیں بنتا ہے، ملک بنتا ہے امن و سکون سے۔ بڑی نفیس ایک روایت میں نے دیکھی، اس میں ظاہراً مجھے یاد نہیں آ پا رہا کس امام معصوم سے ہے، ابھی ذہن سے نکل رہا ہے، فرمایا انسان کو خواہ نہ خواہ تین چیزیں چاہیے، انسان کو خواہ نہ خواہ تین چیزیں چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان کو عدالت چاہیے، جسٹس، انسان کو سیکیورٹی چاہیے، امن اور سیکیورٹی، نمبر تین فرمایا رفاہ چاہیے، آسانی چاہیے زندگی کے اندر۔ تو یہ انسان کی نیچرل ڈیزائر ہے کہ اس کو عدالت اور انصاف ملے، اس کو امن و سکون ملے، اور اس کو ترقی اور آسانی ملے۔ صحیح ہے؟ اچھا ہم پاکستان کے اندر بسنے والے شیعہ ہونے کے ناطے ہم کہہ رہے ہیں ہم یہ تین چیزیں لاؤ، اس کے بغیر حکومت چل سکے گی کیا؟ نہیں چلے گی۔ تم نے امن و سکون لانا پڑے گا، اور یہ جو سعودی ایجنڈا ہے یہ امن و سکون کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی بربادی کا ایجنڈا ہے۔ تو پاکستانی حکومت کو ریئلائز کرنا ہوگا، یہ ڈرامہ زیادہ عرصے چلے گا نہیں۔ میرا اپنے خیال ہے نواز شریف کے ہونے سے یہ دو فائدہ لینا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہماری۔ پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب کے ذریعے سے سعودی عرب کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں کہ بندہ تمہارا ہے، وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، زیادہ یہاں پہ گڑبڑ مت کرو۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر ان کا بندہ نہیں ہوا تو معاملات اور خراب ہو جائیں گے، شاید میں کہہ رہا ہوں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے مقابلے میں جو کچھ اب تک آپشنز نظر آ رہے ہیں، وہ آپشنز جو ہیں وہ اس اقتصادی پہیے کو گھمانے کی طاقت نہیں دکھا پا رہا ہے جو پہیہ اس وقت گھومنا بہت ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ تو ملک کے پہیے کو گھمانے کے لیے جو اس وقت کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے اس کو نواز شریف کے اندر یہ لوگ دیکھ پا رہے ہیں۔ اب آپ یقیناً کہیں گے کہ بھائی یہ کرپشن کون سا پہیہ گھومنے دے گا، تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کا جو کرپشن تھا وہ تو یہ بھی نہیں گھومنے دے رہا تھا۔ مصیبت ساری یہاں پر ہے، وہ یہ کہ یہ ٹھیک ہے یہ کرپشن ہے، میں تو سب کو معلوم ہے، اور پاناما لیکس وغیرہ سب بالکل ڈیڈ کلیئر ہے، لیکن ان کے باوجود ایک بات قبول کرنی پڑتی ہے کہ اس سے پہلے والے کا جو کرپشن تھا وہ اتنا انیفیشنسی تھی، اتنی انیفیشنسی تھی کہ اس میں یہ بھی نہیں ہونا تھا پھر۔ تو اسٹیبلشمنٹ میرا اپنے خیال ہے نواز شریف کو موو نہیں کروانا چاہ رہی ہے۔ اگر کروانا ہوتا تو بہت اچھا موقع پچھلے مہینے آ گیا تھا، وہ عمران خان کے دھرنے سے بھی زیادہ اچھا موقع تھا۔ تو بالکل کلیئر ہے کہ نہیں اس موڈ میں نہیں ہے یہ، تو یہ یہاں پہ رہیں گے اور
لیکن جو میرا اپنے خیال ہے جو مصیبت ان کے سامنے ہے نواز شریف صاحب کے سامنے وہ یہ کہ ان کو سعودیوں سے تعلقات شاید خراب کرنے پڑیں گے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ جرأت مندانہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سعودیز ختم ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں اور پاکستان کے اوپر توجہ دی جائے. اب ایک پازیٹیولی اگر سوچنا چاہ رہے ہیں, آپٹیمزم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, تو راحیل شریف کو یہ ٹاسک دیا گیا ہو کہ بھائی آپ وہاں پہ جائیں اور ان کو یہ بات کسی طریقے سے باور کرا دیں کہ بھائی اب یہ زمین آپ کے اختیار میں نہیں آ پائے گی. لیکن یہ میری خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ اس کام سے گئے ہوں, بظاہر تو نہیں لگ رہا ہے, خوش فہمی میں سوچ رہا ہوں کہ شاید اس کام سے گئے ہوں. لیکن سعودی سمجھنے والے ہیں نہیں, انہوں نے یہاں پہ ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ کی بھی ہے, وہ اس کے اوپر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. اس کا حل میرے پاس صرف ایک ہی ہے کہ نواز شریف کا دوسرا دور ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب ختم ہو جائے. ایک اچھا حل یہ ہے کہ اگر وہ مصیبت وہاں سے ختم ہو جائے تو پاکستان کو کافی سکون آئے گا, کافی چین آ جائے گا. یہاں پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے ہندوستان کی انتہا پسندی اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں بھی مشعل خان جیسے واقعات کیا حادثاتی ہیں یا واقعاً دونوں قومیں اپنی اقدار بھول چکی ہیں اور برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے؟ برادر, یہ بات تو ظاہر ہے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ یہ واقعات اتفاقی نہیں ہوتے ہیں. جو سوشل مینٹالٹی بنتی ہے کسی بھی قوم کی, یہ اتفاق نہیں ہوتے. اچھا, اب سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مینٹالٹی قوم کی بنتی ہے یہ بنتی کیسے ہے؟ کوئی بھی قوم یہ پسند نہیں کرتی, چاہے کتنی وحشی کیوں نہ ہو, موب اٹیک ہوں, لوگ ایسے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے حملے کرنا شروع کر دیں, کوئی پسند نہیں کرتا اس کو. تو کوئی حکومت کیوں یہ کرواتی ہے؟ بعض اوقات ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ یہ کام کرواتے ہیں. صدام حسین کے لیے مشہور تھا کہ وہ ان معاملات کے اندر بہت سخت تھا کہ اگر اس نے کہیں اپنی مرضی کے خلاف کچھ ہوتے دیکھا تو وہ ایسے موب اٹیک کروا دیتا تھا. مثال کے طور پر صدام کے جانے کے بعد یہ ایشوز سامنے آئے کہ جب صدام چلا گیا تو مہنگائی ایک دم آسمان پہ چلی گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ پہلے مہنگائی گئی کیوں نہیں تھی آسمان کے اوپر؟ تو اس کا طریقہ کار بہت سادہ تھا. وہ مثال کے طور پر اس نے کسی علاقے میں نوٹ کیا کہ یہاں پر لوگ قیمتیں بڑھا رہے ہیں, تو اس نے وہاں پہ مثلا کوئی بھی کمشنر وغیرہ تھا, اس کو کہا کہ جاؤ بھائی اناؤنس کر دو کہ یہ جو پوری مارکیٹ ہے اس کو کل پبلک لوٹ سکتی ہے. ختم, موب اٹیک. جناب علی وہ ایک ہاسپٹل کے وزٹ پہ گئے, وہاں پہ انہوں نے رجسٹر نکالا کون کون ڈاکٹر ہے کون کون نہیں ہے. صاحب یہ نہیں ہے, بلاؤ ان کو, بلاؤ, چھت سے نیچے گرا دو. ختم. یہ ڈکٹیٹرز کی مینٹالٹی ہوتی ہے, ڈکٹیٹرز موب اٹیک کرواتے ہیں. بہت پرانی کہانی ہے یہ, عباسیوں کے زمانے میں بھی تھی. عباسیوں کے زمانے میں ایک وزیر تھا, وہ بہت آگے چلا گیا تھا. وہ بھی بڑی عجیب کہانی ہے. وہ بہت آگے چلا گیا تھا تو خلیفہ کہیں اپنے شہر سے باہر نکلا, کیپٹل سے باہر بغداد سے, اس نے کسی سے پوچھا یہ باغ کس کا؟ انہوں نے بتایا وہ وزیر کا ہے. وہ باغ کس کا؟ یہ بھی وزیر کا ہے. یہ زمین کس کی؟ وزیر. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, ہماری اولاد خالی اور اس کی اس تو بھر گیا. وہ آیا اگلے دن اس پورے شہر کے اندر وزیر کے پتہ نہیں کتنے محل تھے. اس نے پبلک سے کہا جاؤ جا کے لوٹ لو, سارے محل لوٹ لو. اس کے سارے محل لوٹ لیے, ساری زمینیں اسی دن قبضہ کر لیں. وہ وزیر جو ایک دن پہلے اپنے زمانے کا بلینر تھا, اگلے دن فقیر ہو گیا. اس کی ماں یاد کرتی تھی کہ ایک عید پہلے میں نے کتنے ہزار درہم لوگوں کو دیے تھے اور اس عید پر بھیک مانگ رہی تھی. دنیا ہے. تو یہ موب اٹیک, موب مینٹالٹی ڈکٹیٹرز کرتے ہیں اپنے کام کو نکالنے کے لیے. قوموں میں کیسے آتی ہے, قوموں میں کیوں آتی ہے؟ اب یہاں پہ ایک سوشل سائیکالوجی کا ایشو ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, ہم لوگوں کو بھی فائدہ دے سکتا ہے. کہیں 3 سال پہلے تقریباً ٹرکی میں کانفرنس ہو رہی تھی جس میں پاکستان میں دہشت گردی کے اوپر بات ہو رہی تھی. پتہ نہیں, بہرحال وہاں پر بات کرتے کرتے میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا, چند اسکالرز تھے تقریباً گروپ ڈسکشن ٹائپ میں, تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو آپ نفرت سکھاتے ہیں نا, یہ نفرت باؤنڈریز نہیں بناتی. آپ جب کسی قوم کو نفرت سکھاتے ہیں تو آپ جہاں سے بھی نفرت سکھائیں وہ نفرتیں پھیلتی ہیں, چاہے آپ کسی کی بھی نفرت دیں. تو میں نے عرض یہ کیا کہ دیکھیے جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور انڈیا کے اندر ہو رہا ہے, ہم اپنی قوموں کو دوسری قوم سے نفرت سکھا رہے ہیں. مثلا پاکستانی میڈیا بھرا پڑا ہے اینٹی انڈیا پروپیگنڈا سے.
اچھا انڈین میڈیا بھرا پڑا ہے اینٹی پاکستان پروپیگنڈا سے. اچھا یہ آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک دم وہ اچانک ہمارے ایک مذہبی لیڈر ہیں وہ ایک دم کھڑے ہو گئے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو گیا, انڈیا کے ساتھ کبھی تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, انڈیا کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا بندے خدا یہی تو مصیبت آ رہی ہے. آپ اپنی دانش میں اپنی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ یہ کہ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں. جب نفرت پھیلتی ہے تو باؤنڈری پہچانتی ہے. آپ نے ایک ملک سے نفرت سکھائی تھی, لیکن نفرت پھر باؤنڈری نہیں دیکھتی. نفرت تو پھر بھائی سے بھی ہوگی. پھر آپ نفرت سکھا کیوں رہے ہیں؟ جب آپ کسی کو نفرت سکھاتے ہیں تو یہ نفرت دیکھیں, آپ نے ملک سے سکھائی تھی, وہ دوسری قوم سے بھی کرے گا, اپنے خاندان میں بھی کرے گا, اپنے بھائی سے بھی کرے گا. غلط جذبہ دے کیوں رہے ہو؟ پازیٹیو جذبے دو ان لوگوں کو. اچھا جب آپ نفرت سکھائیں گے تو وہ نفرت یقیناً فرقہ واریت میں ٹرانسلیٹ ہوگی, یقیناً ہوگی. انڈیا کے ساتھ بھی یہی ہوا. انہوں نے پاکستان کی نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہے. اچھا جب انہوں نے پاکستان کی نفرت بھر دی, اب وہ نفرت کیا اپنی باؤنڈری کے اندر رہے گی؟ پھر نہیں, پھر وہ ایکسپینڈ ہوتی. اب وہ ایکسپینڈ ہوئی, آپ کہہ رہے تھے ہم سیکولر ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, وہاں پہ وہ گائے چوری کرنے پہ بندے مار رہے ہیں. یہ سیکولرزم ہے. اچھا ہم لوگ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام امن ہے, اسلام امن ہے. وہ یہ امن ہے؟ گھروں کے اندر گھس گھس کے تم بندے نکال نکال کے مار رہے ہو. ابھی یہ کراچی سے باہر ہب کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا ہے تو بچ گیا, جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو رہا تھا. تو بھائی یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیوں آپ جب نفرتیں سکھاتے ہیں, نفرتیں باؤنڈری نہیں دیکھتی ہے. سن لیا آپ نے؟ ابھی بھی آپ شاید اس بات کو پک نہیں کریں گے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ یہ کر رہے ہیں. نفرتیں مت سکھاؤ, لاجک سکھاؤ. لاجک میں یہ سکھاؤ کہ کس کی مخالفت کرنی ہے, کس کی مخالفت نہیں کرنی. نفرتیں مت سکھاؤ. اور یہ جتنا کانسیپٹ ہمارے پاس تولا اور تبرہ کا ہے, یہ سب انتہائی لاجیکل کانسیپٹ ہے. ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اور نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم اس کی غلط انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں. اور غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے پھر جو نفرتیں سکھا رہے ہیں وہ نفرتیں صحیح جگہ پہ نہیں جا پائیں گی. یہ قوم کے اندر سرایت کرتی ہیں. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اہل بیت کبھی بھی کسی قوم کو نفرت کرنا نہیں سکھائیں گے. لاجیکلی اپوز کرنا سکھائیں گے کہ بھئی ہم اس قوم کے مخالف ہیں. تو مثال کے طور پہ ہم کہہ رہے ہیں انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم, ہم یہ سکھائیں گے. یہ ہمارا نعرہ ہے, ہم اس کو سکھائیں گے. اور مثال کے طور پر جو بھی خدا کے خلاف ہے, براءۃ من اللہ ورسولہ, یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے, یہ سب ہم سکھائیں گے. لیکن ہم یہ کہیں کہ ہم اے سے شروع ہوئے زی پہ ختم ہوئے نفرت نفرت, نہیں, یہ نہیں کریں گے. اس میں نقصان ہی نقصان ہے. آپ خود دیکھ لیں اہل بیت اپنے دشمنوں سے, اگر سید الشہداء کربلا کے میدان میں اپنے دشمنوں سے نفرت کرتے ہوتے تو خطبے دیتے, پھر ہدایت کے لیے خطبے دیتے کہ تم آؤ ہدایت کو قبول کرو. صبح عاشور کے بعد خطبے دینے کی کوئی لاجک بچی تھی اگر نفرت ہوتی؟ عصر عاشور تک سید الشہداء نے خطبے دیے ہیں. ایک ایک دشمن سے کہا دور چلے جاؤ, کم سے کم عذاب الہی میں نہیں پھنسو گے. یہ نفرت ہوتی ہے؟ یہ تو محبت کی آخری حدیں ہیں. یہ دشمن سے محبت کرنا سکھاتے تھے. تو یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ ہم لوگوں کی سماجی غلطیاں ہیں. ہم نے سماجی اقدار غلط اقدار دی ہیں, چاہے وہ انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو, دونوں کی کھوپڑی میں غلط آیا ہوا ہے. اور شاید جان بوجھ کے کر رہے ہیں. یہ میرا اپنا نہیں خیال کہ یہ اتفاقاً ہوتا ہے, جیسے کہ انہوں نے خود لکھا اتفاقی نہیں ہوتا ہے, یہ سب منصوبوں سے ہوتا ہے. اب دیکھیے اس میں کیا منصوبہ ہو سکتا ہے. اگر میں اس کو سوچوں کہ یہ نظام کنونس کیا گیا ہو عالمی طاقتوں کی طرف سے کہ تم یہ کرو, بہت سادہ سمجھ میں آتا ہے. ان کو پتہ ہے اگر پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کی نفرتوں میں پڑے رہے, یہ اس خطے میں کبھی امن نہیں ہوگا. اچھا ان کی کیا مسئلہ ہے کہ یہاں امن نہ ہو؟ بہت سادہ سی بات ہے. اگر امریکہ کو چائنا کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کو چائنا کے اطراف میں سارے میں جنگ رکھنی ہے, اس کو جنگ رکھنی ہے. تو امریکہ ان پاورز میں سے رہے گا جو ہمیشہ پاکستان انڈیا کی کرائسس کو فیول کرتے رہیں گے تاکہ یہ علاقہ ناامن رہے. اب یہ ہے کہ چائنا نے اچانک ایکسپینشن شروع کیا, انہوں نے کہا نہیں ہمیں امن چاہیے یہاں پر. تو اب یہ ٹسل آ گئی دونوں کے درمیان کہ بھئی اب کیسے ہوگا. اچھا انڈیا چائنا کو اپنا رائیول سمجھتا ہے. انڈینز پہنچ گئے ایرانی چابہار کے اوپر کہ ہم چابہار ڈیولپ کریں گے. اب یہاں پہ دونوں کی ایک ٹسل ایک اور طرح سے شروع ہو گئی ہے. کاش قومیں اس بات کو سمجھیں کہ انسانی زندگی نفرتوں پر نہیں چل پائے گی.
نیگیٹو ویلیو پہ نہیں چل پائے گی. اور ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا اپنے اندرونی زندگی کے اندر. میں کہتا ہوں اس سے اپنے لیے سیکھیں. ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کامیابیاں بھی دیکھی ہیں, ناکامیاں بھی دیکھی ہیں. نیگیٹو ویلیوز پر کامیابیاں نہیں آتی ہیں, خرابیاں آتی ہیں. پازیٹیو ویلیوز کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. تو دلوں سے نفرتوں کو نکالیں, کینہ و بغض کو نکالیں. لیکن یہاں ایک عجیب مشکل ہے, وہ ایک آیے کریمہ میں خدا نے لکھا ہے کہ ہم نے جنت میں مومنوں کو ساتھ ساتھ بٹھا کر ان کے دلوں میں جو بغض و کینہ رہ گیا تھا وہ نکال دیا. تو جیسے ہی میں نے کہیں یہ پڑھی, وہ ایک آدمی کہنے لگا لو بھائی ہم لوگ یہ لے کے جنت تک بھی گئے. تو خدا کو وہاں جا کے نکالنا پڑ گیا. میں نے اس کا مطلب ہے یہ ڈرامہ ہم لوگوں کا ختم نہیں ہوتا ہے, ہم جنت تک بھی لے کے چلے جاتے ہیں سب کو. تو وہ خدا جنت میں لے جانے سے پہلے نکلواتا ہے سارے. لیکن انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے نکال لے خود ہی. یہ سب ہمیں ختم کرنا ہو. جب یہ ختم کرتے ہیں نا تو پھر پازیٹیو ویلیوز آتی ہیں سوسائٹی کے اندر. ترقی اس طرح سے ہوتی ہے. خاندان بھی ایسے ہیں. اگر آپ کے خاندان میں مشکل ہے نا تو سب سے پہلے یہ دیکھیے گا نیگیٹو ویلیوز کون کون سی ہیں. ان نیگیٹو ویلیوز سے لڑیں. اور اس سے لڑنے کا سب سے اچھا راستہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو صحیح کریں. اپنے آپ کو صحیح کریں, چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. قومیت کو اسلام میں کیا حیثیت حاصل ہے؟ اگر اتنی اسپیڈ رہی میری تو پھر تو فجر ہو جائے گی یہاں پہ. صحیح, تو اب میں تیز کروں گا. قومیت کو اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اگر اسلام یعنی ہمارے مراجع اور رہبران کا فتویٰ ہمارے ملک و قوم کے مخالف ہو تو ذمہ داری کیا ہے؟ بھائی اسلام کے اندر ایک قوم, ایک ملک, اس سے بڑھ کر ایک مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک انسان بھی اہم ہے. کیا کوئی دینی رہنما ایک انسان کی جان کو خطرے میں ڈالے گا؟ ایک انسان نہیں, قطعاً نہیں. ایک انسان کی جان بھی خطرے میں نہیں پڑ سکتی. تو یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ اگر کوئی دینی رہنما مراجع مثلا ہمارے ملک اور ہماری قوم کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہیں, ارے بھائی قوم تو دور کی بات, وہ ایک انسان کے خلاف نہیں کر سکتے. ایک انسان کی جان بھی محترم ہے. تو آپ نے کوئی منصوبہ بنایا جس کے اندر یہ پتہ ہو کہ اس منصوبے کی غلطی کی وجہ سے ایک انسان مرنے والا ہے. الاؤ ہی نہیں ہے اسلام, اجازت ہی نہیں ہوگی اس بات کہ آپ کسی انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈالیں, نہ کہ پوری قوم کی زندگی خطرے میں ڈال دیں. یہ وہ برطانیہ والے تھے جنہوں نے یہاں پر وہ ڈرامے کیے کہ یہاں پہ مصنوعی قحط بنے. یہاں بنگال میں جو قحط آیا, ہندوستان میں جو قحط آئے, اس کے ڈرامے وہ لوگ کرتے تھے. امپیریلسٹ مائنڈ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم مضبوط ہو جائیں, انڈیا میں قحط آتا ہے, مریں. آج ساری ہسٹری واضح ہے کہ ان کی حرکتوں سے انڈیا میں قحط آئے. یہ جب آئے تو انڈیا سونے کی چڑیا تھی, اور جب یہ کہیں تو کشکول رہ گیا یہاں پہ گدائی کا. تو یہ سونے کی چڑیا اتنی فقیر کیسے ہو گئی؟ یہ ان لوگوں کی یہ حرکتیں. تو یہ امپیریلسٹ مائنڈ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے ہماری قوم صحیح رہے گی, باقی قوم جہنم میں جائے. لیکن اسلام, انسانیت, وہ یہ کہتی ہے نہیں بھائی, ایک ایک انسان کی زندگی محترم ہے, پوری قوم تو بہت بڑی بات ہے. اور یہاں پہ جو آبادی ہے وہ کتنی آبادی ہے بھائی؟ یہ جو دینی رہنما ہیں, چلو فرض کر لو, میں کہہ رہا ہوں یہ اپنے مذہب کے لیے, مکتب کے لیے کام کر رہے ہیں, اپنے فرقے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہماری آبادی یہاں کم ہے. جتنی آبادی ہمارے یہاں ہے, میں آج کل ہی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس نے کہا بھائی دنیا کی دوسری بڑی شیعہ آبادی یہاں رہ رہی ہے. چلو دوسری نہیں ہو, تیسری, چوتھی, پانچویں ہو. شیعت کے لیے کسی کو کام کرنا ہے تو اس کو نظر انداز کر سکتا ہے کوئی؟ کروڑوں شیعہ بسے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور ایسے شیعہ ہیں جس کو پوری دنیا کے شیعہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ لوگ ہیں جو سنبھالے ہوئے. تو کیا رہبر جو ہوگا, مرجع تقلید ہوگا, وہ اس سب کو نظر انداز کر دے گا؟ میں نہیں کہہ رہا وہ شیعہ سنی کو دیکھے گا, اس کے لیے تو میں نے کہا انسان اہم ہے. لیکن اگر اپنا فرقہ بھی اہم ہے تو بھائی یہ جو کروڑوں یہاں بسے ہوئے ہیں, کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہاں, انہوں نے اگلا جو سوال کیا وہ انہی تمام باتوں پہ تھا جن کو ہم نے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کنٹریز کا الائنس, رشیا, سیریا, ایران وغیرہ. صرف ایک بات تھی جو ہم مس کر گئے, وہ رشیا کا کام تھا. رشیا بڑا خوبصورت گیم کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. رشیا کا رول جو ہے وہ بہت ہی ڈپلومیٹک, بہت اسٹرانگ اس وقت رول ہے. وہ اپنے گیم کو بہت اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں. اب صرف ایک مسئلہ ہے کہ ایک جگہ پہ جا کر ٹکراؤ آنا ہے. جو مجھے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے وہ یہ کہ رشیا کے ساتھ ایک جگہ پہ ٹکراؤ آئے گا. اب وہ ٹکراؤ کب آئے گا اور کیسے آئے گا یہ اللہ جانتا ہے. لیکن رشیا کے ساتھ گیم بہرحال کسی ایک جگہ کے اوپر جا کے ڈیڈ لاک میں پھنسنے والا ہے. ایکسس کی طرف سے بھی, مقاومت کی طرف سے بھی, یعنی مقاومت اور رشیا کے درمیان کہیں نہ کہیں ایک ٹکراؤ ہوگا. اب یہ کہ انشاءاللہ بہتری رہے گی اس کے لیے.
اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، لمبا سوال ہے. لکھا ہے یمن کے حالات اور اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. اچھا، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا بہت زیادہ کردار یمن کی جنگ کے اندر ہو نہیں پائے گا. یعنی مثال کے طور پر کیا ہم وہاں جا کر کچھ مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ کمپلیٹ بلاک ہوا ہے سی سے بھی اور ایئر سے بھی، تو وہاں پہ ہم کوئی زیادہ کام نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی طاقت اور توانائی ایسی ہو کہ وہ مثال کے طور پر وہاں جو انسان مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا ہیومن کیٹاسٹرافی، وہ وہاں پر ہو رہی ہے، ہم سب کو معلوم ہے. حقیقت یہ دنیا کے حالات اتنے عجیب ہیں. سیریا کے اندر جو کچھ بعض اوقات ہوا ہے، ابھی جو سیرین کی مظلومیت کا ایک ایشو ہوا، دنیا بڑی ایک معاملے میں بہت منافق دنیا ہے، بہت واقعاً منافق دنیا ہے. کہیں 2 بندے مرتے ہیں، ایک ہفتے تک دنیا ہلتی رہتی ہے، اور 118 عورتیں اور بچے روڈ کے اندر مرے ہیں. وہ جو کاروان جا رہا تھا، بیچارے کس مصیبت میں 2 سال تک محصور رہے تھے، 2 سال تک اپنی زندگی جان اور موت کی لڑائی لڑتے رہے تھے. جب ان کو ایک دفعہ خود ان منحوس تکفیریوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ایکسچینج کرتے ہیں اور آپ کا کاروان یہاں سے گزرے گا، وہ لوگ وہاں سے گزرے. 118 عورتیں اور بچے اور بوڑھے وہاں پہ مرے، روڈ کے اوپر گاڑیوں میں جل کے مرے. دنیا کے اوپر گویا جوں تک نہیں رینگی. ہاں آیا ہے کچھ جگہوں کے اوپر، میڈیا میں آیا ہے، لیکن بعض وقت 2 آدمی مرتے ہیں، اتنا بلوا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا 2 مرنا کم ہے، اس کے اوپر بلوا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ 118 انسان نہیں تھے. ان کو کیوں دنیا نے نہیں پوچھا؟ یہ ہماری دنیا کی کیا بولوں منحوست ہے. اس کے ظلم کی جو علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے، یہاں انسان کی ویلیو نہیں ہے، اسٹریٹجیز کی ویلیو ہے، انٹرسٹ کی ویلیو ہے، انسان کی ویلیو نہیں ہے. یہاں جو کچھ افریقہ وغیرہ کے اندر ہوتا رہتا ہے، وہ جو بچیاں بوکو حرام نے اغوا کی تھیں، 4 سال ہو گئے ہیں، 300 بچیاں اغوا ہوئی ہیں. حد ہوتی ہے. بس وہی مصیبت کہ وہ جو ظلم کا جو نظام ہے، یہ انسان کو ویلیو نہیں دیتا. کبھی ایک گھوڑا کنویں میں گرتا ہے، پورا دن لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا، ہم کیا جانوروں کے ساتھ بے رحمی کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں جانوروں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے سلوک، بے رحمی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے تھے. کسی جانور کو دیکھتے تھے کوڑا کسی نے مارا ہوا، اس کی جلد اتری ہوئی ہے، کھال اتری ہوئی ہے، رسول خدا اعتراض کرتے تھے کہ تم نے جانور کے اوپر کیوں ظلم کیا. لیکن یار انسانوں کو بھی تو دیکھو، آخر تم گھوڑے کے کنویں میں گرنے کے اوپر پورا دن لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہو، اور انسانوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں یہاں پر، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہاں تو اس کو بھی لو، اس کو بھی لو، دونوں کو ساتھ لے کے چلو. لیکن نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے. تو یمن کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، وہاں پہ ہیومن کیٹاسٹرافی ہے. اور لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں کا بہت زیادہ رول نہیں ہے. اگر کسی کا رول ہے تو اس کو وہاں پہ جا کر بہرحال نصرت کرنی چاہیے. انہوں نے لکھا ہے کہ بارزانی نے ناردرن عراق میں کردستان کے الگ اسٹیٹ کے قائم ہونے کا اعلان کیا ہے، جو کہ عراق کے ٹکڑے کر دے گا. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ فی الحال نہیں لگ رہا مجھے. فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ عراقی حکومت جو ہے وہ، اور جو کچھ اس امریکی عزائم کے مخالفین ہیں، وہ لوگ اس کو ہونے کی اجازت دیں گے. بہت پرانا منصوبہ ہے کردستان. اب یہ پھر دوبارہ پیچھے جانا پڑے گا. یہ جب انگریز یہاں سے جاتے تھے تو انہوں نے ڈرامے کیے تھے تقریباً ہر ملک کے ساتھ، کہ جب ہمارے یہاں سے گئے سب کانٹیننٹ سے، تو کشمیر کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ اب ساری زندگی لڑتے رہو گے. تو پختونوں کو آدھے کو ادھر کر دیا، آدھے کو ادھر کر دیا، تو چلو اب لڑتے رہو پھر وہاں. اچھا، اس میں لڑائی نہیں ہوتی تو انسیکیورٹی ہوتی ہے. بالآخر قبیلہ وہاں پہ بیٹھا ہے، قبیلہ یہاں پہ بیٹھا ہے، تو وہ دونوں موو کریں گے. میں وہاں پہ تھا ایک دفعہ، ایک ایرانی بارڈر کراس کر رہے تھے ہم، وہاں سے بائی روڈ آ رہے تھے ایران سے. تو وہاں مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور ملا، اس نے بات کی. میں نے پوچھا ہاں بھائی تم کون ہو کیا؟ وہ ایران کا رہنے والا تھا، ایرانی نیشنل تھا. دوسری بیوی ہمارے بلوچستان میں تھی. کہنے لگا میری 2 بیویاں، ایک وہاں بلوچستان میں، ایک یہاں بلوچستان میں. ارے بھیا، اب بیچ میں کنٹری کی بارڈر لگی ہوئی ہے. یہ انگریز جاتے جاتے یہ ڈرامے کر کے گئے تاکہ کبھی چین نہ ہو پائے یہاں پہ. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو افریقہ میں انہوں نے کیا ہے. اسکیل رکھا ہے، لائن کھینچتی. افریقہ کا نقشہ دیکھیں، لائنیں لگی ہوئی، اسکیل سے لائنیں لگائی ہیں. یار انسانوں سے ڈیل نہیں کر رہے، پتھروں اور پہاڑوں سے بھی ایسے ڈیل نہیں کرتے. پتھروں اور پہاڑوں کو بھی ڈیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بھائی پانی کہاں بہہ رہا ہے. پانی بہتا ہے ذرا ٹیڑھا میڑھا بہتا ہے، پہاڑ ہوتا ہے ذرا ٹیڑھا میڑھا ہو. انہوں نے تو اسکیل رکھا، مار دیا، لو جی یہ ملک ادھر، یہ ملک ادھر. کیا ہے یہ؟ ان کو پتا تھا ہم کیا ڈرامے کر رہے ہیں، قبیلوں کو تقسیم کر رہے ہیں. پورا افریقہ ساری زندگی لڑتا رہے گا. تو یہ کیا ہی اسی لیے جاتا ہے. شیخ عیسیٰ قاسم کے
کیس کے متعلق کچھ بیان کریں. اب اس کا بیان کا واقعاً وقت نہیں ہے. یہ البتہ کیس میں کوئی موومنٹ بھی نہیں ہے کئی مہینے سے, بالکل اسٹیگنیشن ہے. جہاں پر گورنمنٹ نے ان کو اسٹرپ کرنے کی کوشش کی, یعنی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی نیشنلٹی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ بحرینی عوام اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی کہ ان کا اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ وہاں سے چلا جائے. بحرینیوں کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, وہاں پر عالم کا بڑا عجیب مقام ہے, بہت عجیب مقام ہے. بحرینیوں کے اندر بہت بڑے عرفاء علماء کی اچھی خاصی مضبوط تاریخ ہے. وہاں پہ اگر آپ بحرین جائیں منامہ, تو آپ کو جگہ جگہ ایسی نشانیاں ملیں گی, عرفاء کی نشانیاں, علماء عرفاء کی نشانیاں, جس سے لوگ واقعاً متاثر ہیں. تو بحرینی عوام کے اندر جو مثلا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ مثلا ایک جوان ایک مسئلے کے اوپر بات کرتا ہے, دوسرا جوان ایک مسئلے کے اوپر بات کرتا ہے, باتیں کرتے کرتے ایک آدمی کوٹ کر دیتا ہے کہ فلاں شیخ فلاں مثلا عالم نے یہ کہا ہے, دیٹس اٹ, ختم ہو گیا. کہ اگر عالم نے وہ ثابت کر دے کہ عالم نے یہ کہا ہے, معاملہ ختم. اچھا ہمارے یہاں پھر تو کہانی شروع ہوتی ہے, پھر تو وہ اس عالم کو بتاتا ہے کہ اچھا بیٹا تم نے میری اوپینین کے خلاف بات کیوں کی ہے اصلاً. تو یہ الٹا معاملہ ہے. ہمارے یہاں ابھی ہم لوگ ابھی دینداری میں بچے ہیں. ابھی ہمارے یہاں دینداری الحمدللہ تھوڑی بہت آئی ہے, دینداری کا کلچر نہیں آیا ہے. تو ہمارے یہاں تقلید آئی ہے, لیکن فتووں کے ڈفرینس کو سنبھالنا نہیں آیا ہے. ابھی لڑتے ہیں ہم لوگ. ہماری دینداری کا بچپنا ہے, ابھی چلے گا. یہ بھی ہوتا ہے بچپنا, انسان بچپنے کے بعد ہی بلاخر لڑکپن میں آتا ہے, پھر جوان ہوتا ہے. کون سا بچہ پمپ ہو کے ایک دم سے جوان بنتا ہے؟ تو یہ گزر جائے گا, یہ بچپنا بھی گزرے گا, پھر باقی تھوڑی سی جوانی آئے گی, بہتر ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا لکھا ہے کہ بہرحال مجھے مت چھیڑو ابھی, لیکن خیر تم نے چھیڑ ہی دیا ہے. لکھا ہے کہ میرا تعلق لندن سے ہے, میں اتنے سال سے لندن میں مقیم ہوں اور وہاں ملاقات ہوئی ہے. تو وہاں کے جو پرائم منسٹر ہے اس نے تو فوراً استعفیٰ دیا, لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے پاکستان کو نئی مشکلات میں ڈالے رکھا ہے. آپ کے خیال میں ملک کے حالات کیا ہوں گے؟ ملک کے حالات الٹیمیٹلی بہتر ہی ہوں گے, مجھے یقین ہے. اس کا کوئی تعلق وہاں کے پرائم منسٹر سے نہیں ہے. لیکن یہ جو کہا کہ وہاں کے پرائم منسٹر نے فوراً استعفیٰ دیا ہے, تو یہ میں عرض کرتا چلوں, جتنا کرپشن جتنی منافقت ویسٹ میں ہے اتنی ہمارے یہاں شاید نہیں ہے, میرا اپنے خیال ہے. وہاں صرف سادہ سا انہوں نے کام کیا ہے کہ جتنے بھی کرپٹ کرنے والے لوگ تھے ان کو قانون بنانے کی طاقت بھی دے دی ہے. تو وہ وہی کرپشن کرتے ہیں قانون بنا کر, وہ کرپشن چلتا رہتا ہے, کوئی چیلنج بھی نہیں کرے گا کیونکہ قانون نہیں ہوتا ہے وہاں پہ. ہمارے یہاں جو کرپشن ہوتا ہے وہ قانون نہیں ہوتا, اللیگل ہوتا ہے, اللیگل پکڑا جائے گا, وہاں پہ لیگل ہوگا. اتنی مثالیں ہیں وہاں پر کہ کرپشنز کی, اور وہاں پر جو لائف کے اسٹینڈرڈز کا کمپرومائز ہونا ہے وہ اب یہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ موضوع کبھی آئے گا تو میں اس کے اوپر عرض کروں گا. مثال ایسی چھوٹی سی ایک مثال لے لیں, ابھی انگلینڈ میں ٹریفک کے اوپر فائنز بڑھائے, چونکہ لندن کا انہوں نے کہا تمہیں, انہوں نے فائنز بڑھائے, اور جناب علی یہ کہا کہ اگر آپ نے موبائل استعمال کیا تو آپ کے اوپر یہ فائن ہوگا, اگر آپ کی اسپیڈ لمٹ کراس ہوئی تو یہ فائن ہوگا. اب اس فائن میں یہ رکھا ہے کہ بھائی آپ کی جو فائن ہوگا وہ آپ کی ویکلی سیلری پر ہوگا. مثلا اگر آپ نے مثلاً ایسی میں کہہ رہا ہوں 40 کا زون تھا, 40 مائلز کا, آپ گئے 80 پہ, تو 20 یا 30 مائلز مثلاً اوپر اگر ہو گیا تو اب آپ کو روپے میں فائن کیلکولیٹ ایسا نہیں ہوگا کہ 50 پاؤنڈ ہوگا یا 100 پاؤنڈ ہوگا, نہیں, آپ کا دیکھا جائے گا آپ کی ایک ویک کی سیلری کتنی ہے, انکم کتنی ہے, وہ آپ کا فائن ہوگا. صحیح ہے, اب ٹھیک ٹھاک ہو گئی بات. لیکن اوپر کی لمٹ 1500 پاؤنڈ ہے, وہ اور اوپر نہیں جائے گی. صحیح ہے, تو اب ایک بلینر تھا, اس نے اسپیڈ ماری, صحیح ہے, میں نے اسپیڈ ماری تو میری تو ایک ہفتے کی سیلری گئی, جو مثلا پہلے 50 پاؤنڈ تھی اب ممکن ہے 500 پاؤنڈ ہو گئی, ممکن ہے 2000 پاؤنڈ ہو گئی, 700 پاؤنڈ ہو گئی, 800 پاؤنڈ ہو گئی. اچھا اب وہ جو تھا جس کے پاس پیسہ بہت ہے اس کی اوپر کی کیپ لگی ہوئی ہے, 1500 پاؤنڈ سے اوپر تو جانا ہی نہیں ہے. یہ کس کے فیور میں ہے؟ یہ جسٹس ہے؟ یہ سب کو نظر آ رہا ہے. اچھا یہ قانون ہے, اب بولو یہ عادلانہ قانون ہے؟ سارا بنا مڈل کلاس کو کچلنے کے لیے. اتنی چیزیں ویسٹ کے اندر ہے, صاف نظر آ رہی ہے مڈل کلاس غائب کر رہے ہیں یہ لوگ, اس کا کام ختم کر رہے ہیں. تو یہ ان کے ہاں یہ سارا کرپشن ہے, لیکن کرپشن لیگل ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیے, بڑی بڑی آبادیوں کے شہر ہیں
اور وہاں پر ٹرین کا سسٹم نہیں ہے. اچھا اب ٹرین کا سسٹم نہیں تو بھائی کیا ہوگا پھر؟ گاڑیاں چلیں گی، گاڑیاں چلیں گی، 1.5 گھنٹہ یہاں سے وہاں جانے میں لگ رہا ہے، تو ٹرین کیوں نہیں ہے؟ اب پتہ چلتا ہے بھائی گاڑیوں کی ایک مافیا ہے، فیول کی ایک مافیا ہے. جب تک یہ 2 مافیا چل رہی ہیں یہ گاڑیاں ہی رہیں گی یہاں پہ. ایئر لائنس کی اپنی ایک مافیا ہے. ابھی یہ کیا ہوا ڈرامہ کہ بھئی یہ 10 ایئرپورٹ سے اگر آپ نے فلائی کیا تو لیپ ٹاپ نہیں آئے گا. اچھا کراچی ایئرپورٹ دبئی ایئرپورٹ سے زیادہ سیکیور ہے؟ ہم تو گئے کینیا ایئرپورٹ، نیروبی کا ایئرپورٹ دبئی کے ایئرپورٹ سے زیادہ سیکیور ہے کیا؟ نہیں، سیکیور کا مسئلہ نہیں ہے. ان کی ایئر لائنز نے کہا کہ یہ ایئر لائنز ہمارے سارے بزنس ختم کر رہی ہیں، ان کمبختوں میں پابندی لگاؤ. اب پابندی تو لگا نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی ان ایئر لائنز کے ہیڈ کوارٹر سے جو فلائٹ اڑے گی اس پہ لیپ ٹاپ جہاز کے اندر نہیں ہوگا. تو پچھلے ہفتے کوئی بتا رہا تھا کہ صرف دبئی نے 25 فلائٹس کینسل کروائی ہیں، اپنی ری شیڈیول کروائی ہیں کہ اب یہ جو امریکہ جا رہے تھے ٹریفک ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو وہ کرپشن کرتے ہیں، کرپشن کو قانون میں رکھ کے کرتے ہیں. ایگزیکٹو آرڈر آیا پریزیڈنٹ کا، لڑو گے؟ جائے ایئر لائن لڑ لیں، کس سے لڑے گی؟ تو وہ سب ڈرامے چل رہے ہیں. اچھا کون پستا انسان ہے؟ مڈل کلاس نے پسنا ہوتا ہے، چاہے کہیں پر بھی ہو. اتنی وحشیانہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ زندان ہے جس میں انسان خوشی خوشی رہ رہے ہیں، دل سے مر مر کے رہ رہے ہیں کہ ہم نے یہیں اسی زندان میں رہنا ہے، اور بعد میں آ کر روتے بھی ہیں کہ آؤ صاحب ہم اس زندان میں پھنس گئے، ہم نہیں نکل سکتے. جس کا بچہ پرائمری اسکول میں پڑھ گیا امریکہ اور انگلینڈ میں، گیا، اب زندہ ہے یا مرے رہنا یہیں پر ہے اس میں، ورنہ اکیلے آ جائے واپس. مصیبت ساری ہے. تو بس سسٹم ہے، چل رہا ہے. تو بھائی اس سے میں کہوں گا کہ آپ کی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے مشکلات میں ڈالا ہے، لیکن اپنے پرائم منسٹر کی تعریف مت کرنا، ورنہ وہاں پہ کہانی بہت خراب ہے. وہ اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، وہ کوئی سنہرے خواب نہیں ہے وہاں پہ. اچھا کچھ پرانے کی طرف گیا. لکھا ہے کہ ہمارے کچھ علماء، اچھا یہ شیعہ پولیٹکس کی طرف اشارہ ہے، لیکن میں صرف سوال کروں گا، میں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کروں گا. ہمارے کچھ علماء کا عمران خان سے امام بارگاہ میں ملنا اور ہمدردی جتانا کس طرح کا عمل ہے؟ اب ظاہر ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے، جس ایشو کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ میں جانتا ہوں کہ کیا کیا گیا ہے، اور میں اس کے اوپر کوئی خاص تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن بہت ساری چیزیں اتنی سمپلسٹی میں ہوتی نہیں ہیں، یہ مجھے اندازہ ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے پاس آ ہی گیا ہے تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے کہیں گے میں دروازہ بند کر رہا ہوں تم جاؤ یہاں سے؟ یہ نہیں کر سکتے آپ. کچھ نہ کچھ، یعنی میں نہیں ڈیفینڈ کر رہا کہ کیا ہوا ہے، چونکہ حقیقت یہ کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ آپ سمپلی ایک ایشو کو پکڑیں اور ٹھوکنا پیٹنا شروع کر دیں، یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس کی ڈیپتھ ہوتی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ ڈیٹیلز ہوتی ہیں. ڈیپتھ اور ڈیٹیلز لیے بغیر اس طریقے سے کارروائی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. اس سے سوشل مینٹلٹی بنتی ہے کہ سب ایک دوسرے کو گھسیٹتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. غیر علماء کو ڈانٹتے رہتے ہیں. کوئی بھی واقعہ ہوا، بیچ کھائے قوم کو، یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ جناب واٹس ایپ کے اوپر آ رہا ہے. اچھا وہ جو علماء ہیں وہ دوسری قوم ہی ایسی ہے، یہ ذلیل قوم ہو گئی ہے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. لگتا ہے جیسے بیچاری مثال بڑھیا ایک دوسرے کو کوستی رہتی ہیں نا، جیسے ویسا لگنے لگتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ. تو بھائی آپ اپنا سماجی ذرا وقار دکھائیے، مشکلات کو اپنا سمجھ کے حل کرنے کی کوشش کریں. اس طرح ٹھونک پیٹ کر کے معاملے حل نہیں ہوتے. البتہ سوال کرنے والے نے ایسا نہیں کیا تھا، انہوں نے سوال اچھا کیا تھا، لیکن مجھے چونکہ کہیں نہ کہیں کہنے کے لیے موقع چاہیے ہوتا ہے، تو میں نے موقع لے کے اس پہ اس طرح سے کہہ دیا کہ بھئی اس طرح سے کو تو قوم کا ایک وقار ہونا چاہیے. جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یقین ہے 100% پر ہوں کہ اس میں دشمن ہوتے ہیں جو بیچ میں پمپ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ شوشہ چھوڑ دیا، ہماری پبلک کٹ پیسٹ کرنے کی ماہر ہے، ادھر سے اٹھایا ادھر، اور جناب وہ ایک آگ لگ گئی. لیکن آپ کو اس میں زیادہ باشعور ہونا چاہیے. قرآن کریم ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے، اذن واعیہ. اذن واعیہ کہتا ہے ہوشیار کان ہونے چاہیے. اذن واعیہ، ہوشیار آگاہ کان بھی واعی ہونے چاہیے، ہوشیار ہونے چاہیے. ایک دفعہ انسان کا دماغ ہوشیار ہوتا ہے، ایک دفعہ کان بھی ہوشیار ہوتا ہے، ہر چیز نہیں سنتا ہے، اس میں سے فلٹر لگاتا ہے کہ بھئی مجھے کیا سننا ہے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. مومنین سنتے سب کچھ ہیں، احسن کی پیروی کرتے ہیں، ہر ایک کی پیروی نہیں کرتے.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. انہوں نے کراچی کے بارے میں کہا کہ ایک سیاسی خلا پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہر سیاسی مذہبی جماعت یہاں کی سیاست میں خاص دلچسپی لے رہی ہے. چونکہ کراچی میں پاکستان کا سب سے باشعور تشیع کی آبادی موجود ہے. بھئی انشاءاللہ ان کو اس صورتحال میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ عقل مندی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، جذباتیت میں نہیں آنا چاہیے. پوائنٹس اگر ہم بنائیں نا، پہلی بات جذبات میں مت آؤ. جذبات اللہ نے ہمیں دیے خاص وقت کے لیے. کبھی کبھی انسان خدا انسان سے کہتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہیں غصہ کیوں نہیں آیا. امیر المومنین کو پتہ چلا کہ عورت کے پاؤں سے چھین کے لے گئے زیور، تو امیر المومنین نے کہا تم کو غصہ کیوں نہیں آیا، تم کیوں نہیں اٹھتے؟ ایک روایت میں لکھا خدا نفرت کرتا ہے اس انسان سے جس کی گھر پہ حملہ اور وہ دشمن کا مقابلہ نہ کرے. نفرت کرتا ہے خدا انہیں مطابق. اب ظاہر ہے کہ نفرت کی ایک خاص میننگ میں کہ خدا پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ اس کا بندہ اس طرح دشمن کے سامنے سرنڈر کر دے. تو کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر خدا متعال کہتا ہے کہ تم اٹھو مقابلہ کرو، لیکن بھائیا یہ کچھ جگہیں ہوتی ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتی ہے. باقی جگہوں پہ خدا کیا کہتا ہے؟ عقل اور شعور سے کام لو، سمجھو، موقع کو دیکھو کرنا کیا ہے. تو عزیزان محترم، جو چیز ہمیں شیعہ ہونے کے ناطے چاہیے، اگر میں اس کو ایک دو پوائنٹ میں بس آپ سمرائز کروں. نمبر 1، جذبات کو کنٹرول کرو. سب سے امپورٹنٹ کام جذبات کو کنٹرول کرو. بغیر سوچے سمجھے کوئی کام مت کرو. لہر میں بہنے کی بلا سمجھے کوئی کوشش مت کرو. نمبر 1. نمبر 2، حتی الامکان انسٹیٹیوٹس ڈیولپ کرو. انسٹیٹیوٹس ڈیولپ کرو، انسٹیٹیوشنلائز کام ہونا چاہیے. بس پہلا پوائنٹ جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ انسٹیٹیوشنلائز کام ہونا چاہیے. آپ ایک صدقہ بھی کر رہے ہیں نا، سوچیں اس کو انسٹیٹیوٹ کیسے کر سکتے ہیں، ایک بڑے کام کے اندر اس کو کیسے لایا جا سکتا ہے تاکہ وہ پرماننٹ رہے. ایسا نہ ہو آج آپ کریں کل ختم ہو جائے، نہیں، اس کو ایک انسٹیٹیوٹ کی فارمیشن میں لے کر آؤ. تو اس انسٹیٹیوٹ کی فارم میں لانے کے لیے آپ کو ایک اور پوائنٹ چاہیے، وہ آپ کی لانگ ٹرم ویژن ہونا چاہیے، لمبی مدت پہ نظر رکھنی چاہیے. لمبی مدت پہ. آخری بات اس سلسلے میں عرض کروں گا، اچھائی اور اچھے انسان کی مخالفت نہیں کرو. اچھائی کسی کے اندر بھی دیکھو اس کی تعریف کرو. اچھائی اور اچھے انسان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اچھے انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس غلطی کا آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں، اس کا کام کریں، لیکن یہ کہ آپ پوری شخصیت کو کچل دیں اس کی کسی ایک غلطی کی وجہ سے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اچھائی اور اچھے انسان کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی غلطیوں کو کریکشن کرنی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اس کی شخصیت کو پامال نہیں ہونا چاہیے، اچھے کام کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. اس سے ہماری ترقی کا راستہ کھلتا ہے. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا، جو بیسک سوالات تھے وہاں پہ اختتام پذیر ہو گئے. جو باقی سوالات تھے میں نے اس کو گو تھرو کیا، اس کے اندر کوئی بہت نئی چیز مجھے نہیں نظر آئی، تو ہم اس سیشن کو ہم یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں. بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا نہ ہو کہ ویلیوز جو اہل بیت ہمیں سکھانا چاہ رہے تھے اس سے ہم کہیں دور ہو جائیں، خدا نہ کرے. ویلیوز کے اوپر ضرور کام کرتے رہنا چاہیے. تو مثال کے طور پر اچانک میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا امیر المومنین کا، جو انہوں نے حضرت مالک اشتر سے کہا. میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام نے فرمایا کہ مالک اشتر، تم لوگوں سے مہربانی کرو گے تو لوگ تمہارے ساتھ تمہیں ایکیوز کریں گے غلط نیتوں پر. تم مہربانی کرو گے تو لوگ کیا الزام لگائیں گے؟ تمہاری نیت غلط ہے، تمہارے یہ ہے، تمہارا یہ ہے. امام نے فرمایا لوگ یہ کریں گے، لیکن مالک اشتر تم پھر بھی مہربان رہنا، تم پھر بھی مہربان رہنا، مہربانی کو ترک نہیں کرنا، ویلیوز سیو کرو. پھر اس کے بعد فرمایا، امام نے فرمایا کہ مالک اشتر تم لوگوں کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آؤ گے تو لوگ تمہارے ساتھ دھوکے بازی کریں گے. یہ ہوتا ہے، آدمی ایک فیئر چل رہا ہوتا ہے، دوسرے اس کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہوتے ہیں. امام نے فرمایا مالک اشتر تم لوگوں کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آؤ گے، لوگ تمہارے ساتھ دھوکے بازی کریں گے، لیکن مالک تم پھر بھی سچائی سے پیش آتے رہنا، پھر بھی سچائی سے پیش آتے رہنا. ویلیوز بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ مجھے
جس طرح میری زندگی گزرتی جا رہی ہے اینڈ کی طرف، مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے، ویلیوز پہ ساری زندگی چلتی ہے۔ کاش ہم اس بات کو سمجھ سکیں، مجھے بھی دیر لگی اتنی زیادہ، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں آیا نہیں آیا ہے، لیکن یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں ویلیوز کو سنبھالنا پڑے گا۔ یہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ویلیوز کو چھوڑ دیتے ہیں، مثلا سچے ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ آ کے کہتے ہیں اب سیاست کا تقاضا ہے کہ اب کچھ اور کرنا ہوگا، یہ صحیح بات نہیں۔ ویلیوز کو محفوظ رکھو، اقدار کو محفوظ رکھو، ان سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہماری قوم کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہونی چاہیے وہ اس کا پیسہ نہیں ہے، اس کی حتی اسٹریٹجی بھی نہیں ہے، اس کی جسمانی اور دوسری طاقتیں بھی نہیں، سب سے بڑی طاقت تشیع کے اندر اس کی ویلیوز ہیں، اہل بیت اطہار کا کردار ہے، سب سے بڑی طاقت ان کا علم، ان کا تقوی، ان کا کردار۔ یہ اگر ہمارے اندر محفوظ ہے، اس قوم سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یہ دنیا کی مضبوط ترین قوم ہے اور ہم نے اس کے مناظر دیکھ لیے۔ بہرحال آپ لوگوں کے صبر و تحمل اور حسن سماعت کا ایک بار پھر انتہائی شکریہ۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو وقت کے امام کی نصرت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار مظلوموں کی پناہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور خدایا ظلم و بربریت سے مقابلہ کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی ظلم سے دوچار ہے، خدایا اس کو ظلم کے مقابلے کی طاقت نصیب فرما، اور ان تمام صلاحیتوں کے ذریعے سے وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اور اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک شعبان کی خوشیوں میں وقت کے امام کے حضور مبارکباد کا پیغام پہنچانے کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔